السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات کو سب سے پہلے آنے والے رمضان المبارک کی تمام مبارکبادیاں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مبارک کے ادب و احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک کے تمام تر عبادتوں میں اللہ رب العزت ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصیت کے ساتھ روزہ و تراویح کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عن قریب چند ہی دنوں کے بعد ہمارے درمیان حاضر ہونے والا ہے۔ ہم پوری تیاری کے ساتھ اس کا استقبال کریں اور جتنا ہو سکے ہمیں اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اس ماہ مبارک میں عبادت کرنی ہے، بندگی کرنی ہے، روزے رکھنے ہیں، گناہوں سے معافی مانگنی ہے، اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت اور بخشش کی دعائیں کرنی ہیں۔ اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان المبارک اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر خاص کرم فرما کر عطا فرمایا، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے اس میں اجر و ثواب بہت زیادہ رکھا ہے۔ اتنا بڑا اجر و ثواب کسی دوسرے مہینے میں نہیں ہے جتنا اجر و ثواب اس مہینے میں اللہ رب العزت نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے رکھا ہے۔ جیسے عام دنوں میں بندہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن اس ماہ مبارک میں رمضان المبارک میں اگر بندہ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ مدینے والے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھتا ہے تو اسے 1,00,000 درود پڑھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اتنا فضل و کمال اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں بڑھا کے رکھا ہے۔ جیسے ہم رمضان کا روزہ رکھتے ہیں تو رمضان کا ایک روزہ اور پورے سال کا پورا روزہ، اگر ہم سال بھر روزہ رکھیں اور سال بھر کے روزوں کو ایک پلے پر رکھیں اور رمضان المبارک کا روزہ ایک پلے پر رکھیں تو رمضان المبارک کا روزہ سال بھر کے روزے سے بھاری ہوگا۔ اتنا عظیم ثواب اللہ رب العزت نے ہمیں دیا۔ اس ماہ مبارک میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہیں، گناہوں سے معافی مانگتے رہیں، روتے رہیں، گڑ گڑاتے رہیں، رحمت کا سوال کرتے رہیں، برکت کا سوال کرتے رہیں، رزق کا سوال کرتے رہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کرتے رہیں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی اور ساری امت کے لیے بھی بخشش کی دعا کرتے رہیں۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، ہمیں پوری تیاری کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کرنا۔ اب یہ نہیں کہ جیسے چاند نظر آئے ہماری بیماری بڑھ جائے، چاند نظر آئے ہمارا شوگر بڑھ جائے، چاند نظر آئے ہماری بی پی ہائی ہو جائے، چاند نظر آئے پھر ہمیں بھوکا رہنا پسند نہ ہو، چاند نظر آئے تو ڈاکٹروں کا سہارا لے کر ہم دنیا کے بہانے نہ کریں۔ اس لیے کہ اگر مرض دینا اللہ رب العزت کی طرف سے ہے تو مرض کو ختم کرنا بھی اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ہے۔ اگر وہ دے کر ہمیں مریض بنا سکتا ہے تو وہی شافی بھی ہے، شفا دے کر ہمیں اور آپ کو اپنی بارگاہ تک پہنچنے کی توفیق بھی عطا فرما سکتا ہے۔ تو ہم بہانہ نہ کریں، اس لیے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ زندگی میں بار بار نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو اسی لیے دیا کہ اس امت کی عمریں بڑی کم ہوں گی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 سے 70 سال تک میری امت سمٹ جائے گی، اور جب 60 سے 70 سال تک امت سمٹ جائے گی تو 700 سال، 800 سال، 900 سال، 1100 سال، 1200 سال کے ثواب ہمیں اور آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ پہلی کی امت کے لوگوں کی عمریں لمبی لمبی طویل ہوا کرتی تھی۔ جب لمبی عمریں ہوں گی تو ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ اب اس امت میں چونکہ لمبی عمر نہیں بلکہ قصیر عمر ہوگی، جب قصیر عمر ہوگی تو قلیل کام بھی ہوگا، قلیل ثواب بھی ہوگا، قلیل نیکیاں بھی ہوں گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انتظام کیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو، آپ کی امت کی عمریں تو کم ہوں گی لیکن ثواب اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ کی امت اگر ان عمل پر عمل کرے گی تو انشاءاللہ اس کو کئی سو سالوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ جیسے اسی رمضان المبارک کہ مقدس اب ایک شب ہے جسے ہم اور آپ شب قدر کہتے ہیں۔ اب اگر عبادت کی نیت سے خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اس ایک رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کر لی جائے تو اس ایک رات کا ثواب 1000 راتوں سے افضل و اعلیٰ ہے، 1000 راتوں سے افضل و اعلیٰ صرف ایک رات میں۔ اب ایک رات میں اگر بندہ جاگ لے تو ہزاروں سال کی عبادت کا ثواب اسے مل جائے گا۔
تو آپ سوچیں کہ اللہ رب العزت نے کتنا مختصر سا امت رسول کو عمر دے کر ثواب اس قدر پھیلا دیا ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھو 1,00,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب، نوافل پڑھو سنت کا ثواب، سنت پڑھو فرض کا ثواب، فرض پڑھو 70 فرضوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور آج ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں، اور غفلت کی نیند نہ سوئیں بلکہ ایسے مبارک مہینے کا استقبال کریں، مبارک مہینے کا روزہ رکھیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس ماہ مبارک کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے گا، کل قیامت کے دن اسے 9,00,000 سال جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ تو ایسے مبارک مہینے کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، یہ بخشش کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، ہماری اور آپ کی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ ہم اور آپ جتنا ہو سکیں ہم سحری میں اٹھیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سحری کے وقت دعا کریں، افطار کے وقت دعا کریں۔ آج ایک غلط فہمی ہمارے درمیان ضرور رائج ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ افطار سے پہلے ہی دعا پڑھ لیتے ہیں، کچھ کھانے پینے سے پہلے ہی دعا پڑھ لیتے ہیں، اللہم لک صمت بک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، جبکہ حکم یہ ہے اور اس دعا کا ترجمہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کو کھانے کے بعد پڑھنا چاہیے۔ آپ پہلے کسی چیز سے روزہ کھول لیں، چاہے پانی کے ذریعے کھول لیں، چاہے کھجور کے ذریعے کھول لیں، یا کسی اور دیگر چیز غذا کے ذریعے یا مشروبات کے ذریعے سے کھول لیں، اور کھولنے کے بعد پھر آپ رکیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہم لک صمت، اے اللہ ہم نے تیرے لیے روزہ رکھا، وبک آمنت، تجھ پر ہی بھروسہ کیا، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت، اور تیری ہی ذات پر میں نے بھروسہ کیا، وعلی رزقک افطرت، اور تیرے دیے ہوئے رزق سے میں نے افطار کیا۔ افطار کیا یعنی ماضی ہو گیا، افطار کیا، افطار کرنے کے بعد کی دعا ہے یہ، اسی لیے حکم دیا گیا کہ جب روزہ کھولو تو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے روزہ کھول لو، اور روزہ کھولنے کے بعد یہ دعا پڑھو، اس لیے کہ دعا کا ترجمہ بتا ہی رہا ہے کہ افطار کے بعد کی یہ دعا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔